we Japanese eat pork. I understand, my Muslim friends, you have your faith and I respect that. But please don't try to change Japan's law. Just look at what happened recently at a Japanese elementary school. A Muslim family from Afghanistan demanded no pork in school meals. The school gave in. Now Japanese children can't eat pork there anymore. Think about this way. If Japanese people went to your country and demanded pork in school lunches, how would you feel that? Religion is everyone's freedom, but Japan is not a Muslim country. We already have many halal options here. So when you come to Japan, respect the rules. Follow the rules of the home you enter. Don't take away pork from Japanese children just because it doesn't fit your belief. This is Japan. Respect it. آج ہم بات کرنے والے ہیں جاپان کے اندر اینٹی مسلم پروٹیسٹ چل رہے ہیں. جاپان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے, مسلمانوں کو واپس ان کے اپنے دیشوں میں ہی بھجوا دیا جائے, جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کافی جاپانیز ایون جاپان کی گورنمنٹ بھی اس چیز کی شکایت کر رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان چاہ رہے ہیں جاپان کے اندر کہ ان کے اپنے ہی بلیفز کے مطابق کام کیا جائے. جاپان کے اندر پورک پگ میٹ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, جس پر افغانستان بیسڈ فیملی نے شکایت کی کہ یہاں پر سکولز میں, یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پورک کو بین کر دیا جائے, پورک کو ختم کر دیا جائے اور اسلامک رولز کے مطابق ہی وہاں پر کھانا لایا جائے تاکہ وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کھائیں, اور ایون ادر ریسٹورنٹس میں بھی پورک کو بین کر دیا جائے. اس پر مسلم کمیونٹی نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی نکالا ہے کہ یہ جو چیزیں جاپان کے اندر ہو رہی ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو رہی ہے, جس پر جاپانیز بہت زیادہ غصہ ہے. جاپان کی گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے اور جاپان کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو پراپرلی جاپان کے اندر سے نکال دیا جائے. اسی حوالے سے آج ہم عوام کے پاکستانی یوتھ کے ریئیکشن ریکارڈ کریں گے کہ کیا مسلمانوں کو دوسری کنٹری جن کا کلچر اسلامک نہیں ہے, جن کا ریلیجن وہاں پر اسلام نہیں ہے, وہاں جا کر ایسے ڈیمانڈ کرنی چاہیے یا نہیں. اور ایک ٹرم جو ہمیشہ یوز کی جاتی ہے وہ ہے اسلاموفوبیا کی. کیا یہ واقعی اسلاموفوبیا ہے یا پھر مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ہیں کہ دنیا ان کو ڈپورٹ کر رہی ہے؟ اسی حوالے سے پاکستانی یوتھ کے ریئیکشن ریکارڈ کریں گے, ملیں گے ویڈیو کے پہ. نہیں, وہاں پہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مسلمز وہاں میجورٹی میں نہیں ہے جو ان کا پروٹیسٹ کسی حد تک کوئی کام آئے گا. تو ان کا اپنا ایک مذہب ہے, ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں, وہ اس کے حساب سے کرنے سے بہتر ہے پروٹیسٹ کرنے سے کہ وہ اپنے لیے خود ہی چیزیں تلاش کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ انہوں نے مسلمس کے لیے بھی کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈا ہوا. وہاں پر بہت سے آپشنز موجود ہیں. ہاں, تو ان کے لیے یہ مشکل تو نہیں ہے, جب انہوں نے آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے تو پھر وہ کیوں اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں, ان کی گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پبلک ان کی جو میجورٹی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مسلمس وہاں جا کے پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, ایک ٹرم ہمیشہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے وہ ہے اسلاموفوبیا. اگر ہم اس وقت برٹین کی بھی مثال لیں تو برٹین کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں, دوسرا یہ کہ وہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ باقی مذہب گئے باڑ میں, ہمیں شریعہ لو ہی چاہیے. یہاں پر جاپان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, دے آر ٹرائنگ کہ وہ وہاں پر جو مسلمز ہیں ان کو وہ ڈپورٹ کر دیں. تو کیا یہ سچ میں اسلاموفوبیا ہے یا مسلمانوں کی اپنی حرکتیں خراب ہیں یہاں پر؟ دیکھیں, اسلاموفوبیا تو شروع سے رہا ہے کیونکہ بر صغیر میں وہ شروع سے ہی حکومت چاہتے تھے, اور جب انہوں نے مسلمانوں کو بہت انفیریئر سمجھا تو پھر مسلمانوں نے علیحدہ ملک لیا تھا. تو اور دوسرا آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے کہ نہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے ملک اس لیے لیا تھا کہ ہم اپنے اس میں خود ہی کر لیں گے, ان سے اسی لیے ہم نے آزادی لی تھی. اب آزادی لے کے ہم پھر وہیں جا کے وہی سارے کام کرنا, تو فائدہ وہ تو نہیں مانیں گے وہاں پہ, تو وہ لا نہیں اپلائی ہوگا جو یہاں پر ہم کر رہے ہیں, تو اس لیے فائدہ نہیں ہے. اگر اس طرح سے شریعہ لو چاہیے تو آپ سعودیہ میں چلے جائیں. آپ کنٹریز اسی لیے بنائی ہے نا کہ وہ اپنا خود ہی دیکھ لیں. اب ان کنٹریز میں جا کے جہاں پہ آلریڈی ہے ہی نہیں, کچھ بھی چل ہی نہیں رہا یہاں پہ, تو پھر وہاں جا کے دوبارہ چلانے کی کوشش کریں تو کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر جو ہمارے اپنے اسلامی ممالک ہیں انہیں کو اچھے سے چلا لیں, وہ زیادہ اچھا چل جائے گا. میں وہی آپ سے سوال کری تھی کہ کیا واقعی اسلاموفوبیا کی ٹرم سچی ہے یا پھر مسلمان خود اپنا امیج بگاڑے؟ سچی ہے, مسلمانوں کے اپنے بھی کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا ہے. جیسے پیڈو فائلز ہے ادھر کوئٹہ میں, ادھر بلوچستان میں, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہیومن رائٹس کی کتنی ہی وائلیشن ہوتی ہے, اسی وجہ سے اسلاموفوبیا اسی لیے بنا ہے. نام اسلام کا دے دیتے ہیں, کام انسان کے اپنے ہوتے ہیں, اس لیے تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسلاموفوبیا وہ اسی لیے بنے ہوئے کہ ہمارے اپنے کام ایسے ہیں. بالکل 100% ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام از اے ویری پیسفل ریلیجن بٹ مسلمز آر ناٹ شوئنگ اٹ ود دیئر پریکٹسز, وائی؟ کیا وجہ ہے یہ جو ایکسٹریمزم بن جاتی ہے, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے,
اپنے کنٹرول نہیں ہے, اپنا ایمان خود ہی سنبھال کے نہیں بیٹھے ہیں, اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں, جو چیز صحیح لگتی ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں لگتی وہ نہیں کرتے. اسلام میں سے اپنی مرضی کی چیز نکال کے وہ اپلائی کر دیتے ہیں, جو اصل کہا وہ اس کو عمل نہیں کرتے. کمفرٹ زون کے مطابق ریلیجن کو یوز دین اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے. تو پھر جو وہ وہاں سے مسلمانوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں, پھر یہ ویلڈ ہے کیا؟ پھر یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ سم ہاؤ ویلڈ ہے. حرکتیں ایسی ہوں گی تو ہو رہا ہے نا, کیونکہ وہاں کی کنٹریز میں لاز بہت اسٹرکٹلی اپلائی کیے جاتے ہیں, بہت اسٹرکٹلی جو ہے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ان کی وائلیشن کر رہے ہوں گے تو پھر اس لیے رپورٹ کر رہے ہیں ان کو. یہ سیکولرزم برداشت نہیں ہے وہاں. کہاں پہ؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ملٹی کلچرز بستے ہیں, تو سیکولرزم ہی پروموٹ کرتے ہیں نا وہ, کہ ہر مذہب کی اپنی ویلیو ہے. ہاں تو صحیح ہے, اگر انہوں نے رکھا ہوا تھا اتنے عرصے سے تو آرام سے رہتے نا, اپنی مرضی کے مطابق اپنی حد میں رہ کے کرتے, نہ کہ ان کے دوسری چیزوں میں گھس کے کریں سارا کچھ. آپ کی نظر میں سیکولرزم ہونی چاہیے یا پھر اسلامک قانون ہونا چاہیے ہر جگہ؟ دیکھیے اسلامک قانون جو ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, تو سیکولرزم کی ضرورت نہیں پڑتی. اسلام میں جبر ہی نہیں ہے, تو باقی بھی تو مائنورٹیز رہ رہے نا آرام سے, تو رہنے دیں, سیکولرزم کی ضرورت نہیں پڑے گی شاید ہمیں. لائک اگر جس طرح سے اسلامک لا آ جاتا ہے, شریعت آ جاتی ہے, تو پھر نان مسلمس کے لیے بھی اتنے ہی رائٹس ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں؟ جی نان مسلمس کے لیے ہیں. خطبہ آخری حجت الوداع پڑھیں, اس میں یہی سارا کچھ ہے. مائنورٹیز کے لیے بھی اس میں سارا کچھ بتایا. ہم اگر پورا اسلام کے اوپر ہی کام کر لیں تو اس میں مائنورٹیز کے بھی رائٹس ہیں, اسلام کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے بھی بہت سارے رائٹس ہیں, وومن رائٹس بہت ہیں, تو کام ہو جائے گا. سیکولرزم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نہیں سیکولرزم کی ضرورت نہیں ہے, شریعت کافی ہے. ہاں شریعت کافی ہے, کیونکہ شریعت میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں, آرام سے اسپیس ہے. سیکولرزم ہے یا جو کنٹری سیکولرزم کو فالو کر رہی ہیں, کیا وہ اتنی فلیکسیبل نہیں ہے کہ وہ سارے ریلیجن کو رسپیکٹ کریں؟ سیکولرزم رکھا ہوا ہے تبھی تو وہ سارے ریلیجن کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. سیکولرزم وہاں پہ اتنا, یعنی سیکولرزم اور شریعت ایک ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ آلموسٹ اگر ہم اپنے اصولوں پہ پورا قائم رہیں تو سب کچھ چل سکتا ہے. اپنے لمٹس میں رہیں, اپنی ریسٹرکشنس کو دیکھیں, اور سارا کچھ ہو سکتا ہے. پھر ادر کنٹریز جو ہے وہ شریعت کے نام پہ مسلمانوں کو نکال کیوں رہی؟ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا مسلمانوں کی اپنی وجہ سے نہیں کام ہے نا کچھ ایسے جس کی وجہ سے نکال رہے ہیں. تھینک یو. وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. ہمیں بھی سوشل میڈیا کے تھرو ان کے جو ہے ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو پگ کا میٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے, ہماری ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تبھی تو ہمیں اسلام نے بھی منع کیا ہے. جو اس میں مائکرو آرگنیزمز ہیں شاید وہ ہماری ہیلتھ کے لیے نہ ہوں بینیفٹ, تبھی تو ہمیں جو ہے اس کے میٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. جس ملک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا مسلمان, پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلم کنٹری نہیں ہے. مسلمانوں کے اپنے بلیوز ہیں اسلام کے اندر. پگ میٹ جو ہے وہ حرام ہے, آئی نو وہ حرام ہے, لیکن یو آر پروٹیسٹنگ ان اے کنٹری which is not a Muslim country and they have their own faith, they have their own beliefs, اور ان کا اپنا سارا سسٹم چلتا ہے, وہ تو وہاں کھاتے ہیں. اگر وی ہیو پرابلم تو مت کھاؤ, اس میں پروٹیسٹ والی کون سی بات ہے؟ اس سے تو جاپان کی حکومت بھی بڑا تنگ آ گئی ہے مسلمانوں سے. شاید ان کے جو بچے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور یہاں وہ ضد کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پیرنٹس تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے باؤنڈریز ہونی چاہیے, لمیٹیشنز ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کو جو ہے ہم فیوچر والی جنریشن کو ہم بچا سکیں ان کے نقصانات سے. ایک بات مجھے بتائیں, ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر اسلاموفوبیا بہت ہے, اسلاموفوبیا بہت ہے. کیا یہ مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ہیں کہ باہر ان کنٹریز میں جہاں بھائی وہ اسلامک کنٹریز نہیں ہیں, ان کا کلچر اسلامک نہیں ہے, وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شریعہ لو دو, ہمارے مطابق کام کرو, ہمیں جو ہمارے بلیفس کے مطابق جو نہیں ہے وہ آپ بند کر دو, اس وجہ سے وہ لوگ تنگ آئے ہیں؟ یہ واقعی اسلاموفوبیا ہے؟ نہیں, اسلاموفوبیا نہیں ہے. اسلام تو ویسے ہی بڑا پیارا دین ہے, جو ہے اس میں تو ویسے ہی پیار سے, محبت سے سب کو جو ہے وہ جوائنٹ رکھنے کی اور پیار والا دین ہے, کہ اس کی جو تبلیغ ہے وہ بھی پیار سے کی جائے, سختی سے بالکل بھی نہ کی جائے. پھر جن لوگوں کے خلاف باہر کے ممالک پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جن مسلمانوں کے خلاف, وہ اس چیز پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہے بس ہو سکتا ہے کہ مے بی ان کا پروپیگنڈا ہو کوئی مسلم کنٹریز کو بدنام کرنے کا, اسلام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کا. دیکھیں اللہ کا دین ہے, اس نے تو اجالا ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. جو ہے نا آپ کسی پر زبردستی تو دین مسلط نہیں کر سکتے نا.
ٹھیک ہے شاید وہ اس پوائنٹ پہ غلط ہوں, انہیں جو ہے خود ہی اپنی باؤنڈریز کریٹ کرنی چاہیے. ایز اے سٹیزن شاید وہ پروٹیکشن مانگ رہے ہوں کہ ہم آپ کے کنٹری کے سٹیزن ہیں, تو ہمارے لیے یہ چیز نہیں ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی ریلائبل سورسز کریٹ کریں. کل کو جاپنیز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے آئے, ہمارے کالجز میں پڑھنے آئے, ہمارے اسکولز میں پڑھنے آئے, اور وہ ڈیمانڈ کریں, وہ پروٹیسٹ کریں کہ بھائی ہم کو پورک کھانا ہے, ہم کھاتے ہیں, ہم دیں گے؟ نہیں دیکھیں, جب ہم نہیں دیں گے تو وہ اب پورا بین کیوں کریں اس چیز کو اپنے اسکولز کے اندر؟ ان کے تو بچے کھاتے ہیں, ان کے تو فیملیز وہاں کھاتی ہیں. جب ہم ان کے فیتھ کے مطابق کام نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ ہمارے کے مطابق کیسے کریں گے؟ اور ویسے بھی وہاں پر a lot of options for everyone. صرف وہاں پورک نہیں ہے, وہاں انڈین کوئزن بھی ہے, وہاں پاکستانی کوئزن بھی ہے. دیکھیں رسپیکٹ ہر ریلیجن کی کرنی چاہیے. آئی ایم مسلم اینڈ آئی ریسپیکٹ ایوری ریلیجن. ایسے ہی ہے, جب آپ رسپیکٹ کریں گے تبھی تو رسپیکٹ ملے گی, اور پہلے بات منوانے کے لیے پہلے سننی بھی پڑتی ہے. ہم تو ان کو نہیں اویلیبل کر سکتے کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ کس طرف جا رہی ہے, مسلم قوم ایک جو ہے نان مسلمس کی طرف جا رہی ہے, اس وجہ سے بہت زیادہ ایشو ہو جائے گا. تو دوسرا یہ کہ اگر ہم وہاں پر ہیں تو پھر ہمیں خود ہی اپنے جو ہے نا اپنے اوپر سیلف کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم جو ہے دین دیکھیں, یہی تو ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے دین میں کہ آپ جو ہیں نیکی کی طرف رہیں اور برائی سے دور رہیں, کنارہ کشی کریں. تو لمیٹیشنز اور کنٹرول تو خود ہی کرنا پڑے گا. لمیٹیشنز اور کنٹرول خود ہی کرنا پڑے گا. تو پھر کیا جاپان کی حکومت یا جاپان کا فیصلہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو باہر نکالنے کا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اینٹی مسلم ریلیز چل رہی ہیں, تو کیا پھر ان کا اینٹی مسلم ریلیز نکالنا جائز ہے؟ نہیں دیکھیں, اس طرح تو پھر ان کے لیے خود کے لیے سروائیول کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر انہوں نے صرف جاپان میں ہی رہے ہیں پوری زندگی, تو کسی دوسری کنٹری میں جا کر ایک دم سے رہائش پذیر ہونا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. They are not Japanese Muslims. They are the Muslims from other Muslim countries. Then Like Afghanistan, like Bangladesh, like India, like یہاں سے نکالا جائے تاکہ ہماری کنٹری میں جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے نا ریلیز وغیرہ نہ آئیں, کوئی جو ہے کنٹریکشنز نہ ہوں. تو ان کو پھر نکالنا ٹھیک ہے؟ اینٹی مسلم جو ریلیز پھر نکلتی ہیں ادر کنٹریز میں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ پہلے وارننگ دیں ان کو, اور ان کے لیے سیپریٹ مارکیٹس وغیرہ تو اویلیبل ہوں گی ظاہر ہے, میٹ وغیرہ کی جو حلال میٹس ہوتے ہیں تو اویلیبل ہیں, وہ تو ہر کنٹری میں. تو پھر ان کا یہ بنتا ہی نہیں ہے, ان کا بالکل بھی نہیں بنتا, کیونکہ وہ اپنی سائڈ پر جائیں, اور جو دوسری کنٹری جیپنیز وغیرہ انہوں نے تو وہ کھانا ہی کھانا ہے, ان کو تو نہیں اتنا آئیڈیا. شاید وہ جب اسٹڈی کریں گے فردر سائنس کو لے کے, مائکرو آرگنیزمس کو لے کے, ہم سے سائنس میں بہت آگے, ایک صدی آگے ہی ہے. لیکن تو پھر ان کو اس طرح کیوں نہیں ریکگنائز کر رہے کہ یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیں ریڈ میٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں زیادہ نہیں کھانا, لیکن ہم وہ پھر بھی کھاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو وہ سوٹیبل خود کے لیے لگ رہا ہے, ان کو وہ سوٹ کر رہا ہے تو وہ کھا رہے ہیں, ان کو وہ بینیفیشیل انرجیٹک لگ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ کھا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, مسلم کنٹریز جو مسلمز ہیں وہاں پر وہ ذرا ڈینائی کر دیں اس چیز کو, اور خود دوسری طرف چلیں جہاں پر اسلام انہیں کہہ رہا ہے, ایسے وہ وہاں پر ملک میں کنٹریکشنز نہ کریٹ کریں. دیکھا میرا یہ ماننا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے فیتھ پر قائم رہیں. آپ بھی مسلم ہی ہوں گی, میں بھی مسلمان ہوں. اگر سامنے کوئی کرسچن ہے میں اس پر زبردستی اپنا فیتھ مسلط کر ہی نہیں سکتی ہوں. اپنا ریلیجن نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے بالکل زبردستی کر کے ہمارے جو ہیں ریلیجن پہ چلیں. اسلام میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے نا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں ان کا مذہب ہے, ان کو اجازت ہے, وہ کھا رہے ہیں. آپ نے اگر ان کو قائل کرنا ہے تو آپ کسی دلیل پہ قائل کریں, یا آپ اپنی تبلیغ سے ان کو قائل کریں. یہ بھی ان کا رائٹ ہے, وہ اپنے ملک میں کھا رہے ہیں تو کھائیں. ہم نہیں کھاتے, ہمیں اجازت نہیں ہے, تو ہمیں زور نہیں دینا چاہیے. زبردستی کسی سے کچھ نہیں منوایا جا سکتا, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پگ ہے, یہ حلال ہے. اتنا ہمیں مطلب حق ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. سر وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پورک ہے اس کو ختم کیا جائے اسکولز کے اندر, جبکہ جاپنیز بہت زیادہ یہ چیز کھاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا دنیا میں بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنی ہی ہماری غلطیاں ہیں مسلمانوں کی, یا پھر واقعی میں دنیا ہم سے ڈرتی ہے؟ دیکھیں جب آپ اپنی مرضی کسی کے اوپر مسلط کرتے ہیں نا تو پھر وہ ایک امیج بنتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایک مکے والا مطلب ہے دین. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں, احتجاج آپ اس چیز پہ کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں زبردستی کھائیں پھر آپ کر سکتے ہیں.
اگر وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سی آپشنز ہیں, جس کو جو کھانا ہے وہ کھائے, جس کے لیے جو ہے آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں, لیکن آپ کسی دوسرے پر مسلط نہ کریں وہ چیز. میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ہماری اپنی خود کی غلطیاں ہیں جو ہم ریلیجن کا نام خود اپنی حرکتوں سے خراب کر رہے ہیں, یا واقعی یہ اسلاموفوبیا ہے جس کا ہمارا ہر لیڈر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اسلاموفوبیا ہے, یقیناً ہر پاکستانی بھی کہتا ہے. اسلاموفوبیا اسی لیے بنتا ہے نا کہ ہم مرغے کی ایک ٹانگ, یہ نہیں نا ہونا چاہیے. ان کا دین ہے, ان کا مذہب ہے, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, انہوں نے ہماری رسپیکٹ کرنی ہے. تو اگر وہ لوگ یہاں پر آ کر ہماری کالج یونیورسٹیز میں کہیں کہ ہمیں پورک دو, ہم مانیں گے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے کھانا ہے تو آپ کے ہوٹلز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں سے ملتا ہے, آپ جا کے لے آئیں اور کر لیں. ہم عام تو نہیں نا ہونے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہر ملک اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا کہ ہم نے حلال کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہاں پگ بیچنا شروع کر دیں کہ جی غیر مسلم, تو پھر وہ غلط ہو جائے گا نا کام. یہ مسئلہ ہے. جہاں غیر مسلم ہے ان کو جو کھانا ہے وہ کھائیں اپنا, یا جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو فالو کرے. آپ سب اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں نا, ہم گدھے کا گوشت بھی تو بیچتے ہیں نا. چائنا کو ہم کتنا بیچتے ہیں گدھے کا گوشت, گدھے بھی ہم بیچتے ہیں. اگر وہ کھاتے ہیں وہ تو چوری سے بک رہے ہیں نا, کوئی مسلمان ویسے تو نہیں کھائے گا. تو وہ گدھے کا پتا ہم لوگوں نے تو کتنے گدھے کے گوشت کھا لیے ہو. لاہور کی گلی گلی میں تو گدھا بکا ہے. دیکھیں, جب تک آپ کو نہیں پتا آپ نے کھا لیا, آپ کو گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. شرع جب روزے میں بھی کوئی کھا لے تو وہ گناہ نہیں. جب آپ جان بوجھ کے گدھے کا گوشت کھائیں گی تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ کی پکڑ ہوگی. سر کیا یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اگینسٹ جو نفرت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے باقی کی کنٹریز میں بھی؟ اگر ہم برٹین کی بھی بات کریں, لنڈن کی بات کریں, تو وہاں پر مسلمان جو ہیں ایک تو انلیگل امیگرینٹس ہیں, بہت سی کنٹریز سے یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے, اور پھر وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اسلامک قانون لے کے آئے. تو پھر وہاں کی جو آفیشیلز ہیں, وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں, وہاں کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نکلو ہماری کنٹری سے باہر, جس کو ہم پھر کہہ دیتے ہیں اسلاموفوبیا. دیکھیں, یہ جو دین پھیلا ہے یہ پش کر کے نہیں پھیلا, یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. آپ ان کو تبلیغ کریں, ان کو زبان سے قائل کریں, آپ اپنا ان کو طریقہ بتائیں, اس میں بتائیں کہ اس میں کریکٹر ٹھیک کریں, وہ خود ہی مائل ہو جائیں گے آپ کی طرف. لیکن آپ زبردستی کریں گے تو پھر وہ کہیں گے چلو چکو جلی بسرا تو نکلو ہے. تو وہ کہیں گے چلو نکلو ہماری کنٹری, ظاہر بات ہے, پہلے ہی ویزے نہیں ملتے. ظاہر بات ہے, وہ اسی لیے پھر وہ اسلامی فوبیا بنتا ہے نا, کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں. کوئی بھی آپ کے گھر میں آ کے آپ کو کہے کہ یہ جی کھائیں آپ یہ گوشت, تو آپ کھائیں گی؟ تو پھر میری اپنی مرضی ہے, میرا اپنا فیتھ ہے, کوئی زبردستی تو مسلط نہیں کر سکتا. تو یہ موٹی سی بات ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی. سر ویسے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی کی کنٹریز میں ایک مسلمانوں کے خلاف تحریک چل رہی ہے, باہر نکال رہے ہیں, اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لوگ کیسے بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن پسند مذہب ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں جو وہاں پر الگ الگ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں, ایکسٹریمسٹ اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم کم ہوتی ہے, اور یہ جو کلاشن کوف والے مولوی ہیں نا, یہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. پھر ان کی مائنڈ ایسا بنا دیتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں, ٹھیک ہے. ان کی بات کو وہ ایکسپلین نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن ایسے وہ پھر وہ ہاں ڈنڈے کے زور پہ کوئی بھی نہیں مانتا. آپ نے کرنا ہے تو آپ تبلیغ کریں, جو ہمارے سرکار نے طریقہ اپنایا ہے, جو صحابہ کرام نے اپنایا ہے, آپ اس کے تھرو آپ تبلیغ کریں اور چلیں. انشاءاللہ دنیا خود آپ کو ویلکم کرے گی. یہ بات ہے. تھینک یو سر.